پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں، پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں. سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی، لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہے کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی اب دیکھیے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے، آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 15 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں اور ایون انتظامیہ موجود نہیں ہے اسٹیج لگانے کے لیے. اور وہاں پر میں نے کلپ دیکھا، اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی فیک کیا ہے. وہ کرسیاں لگی ہوئی اور سائڈ پہ سے کچھ جانور مارکیٹ گزر رہے تھے. اب پتہ نہیں وہ فیک ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کی اسٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے. یہ پولیس کے نالی ہے. وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے ریمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے. تو یہ آپ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ اٹینڈ کرنے دیا جائے تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ ہمیں کیا پتا اشتہاری کے ماتھے میں تو نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور وہ جو 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا، ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آج کے جلسے کو بھی خود خراب کرنے کی کوشش کرے. سو سیف سٹی کا مطلب یہ ہے، اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور، کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر نظر رکھی جائے اور وہ ہم رکھیں. ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کا فتنہ پسندوں کا ایک گروہ ہے اور وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آ سکتے. اس کا نمونہ وہ رات کو ہمیں 3 واقعات میں دکھا بھی چکے ہیں. لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے. سو انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. سو وہ اس قابل نہیں ہے. جو جس کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو وہی ملتی ہے جو ہے نا. وہ نہ یہ زبان استعمال کرتی ہے، نہ یہ حرکتیں کرتی ہے، نہ اس کے ماتھے کے اوپر 9 مئی لکھا ہوتا ہے. یہ بکری کوئی مخلوق ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا. میرا سوال یہ ہے اس جلسے سے کیا ہوگا؟ یہ شام کو جلسہ جو ہے وہ 6 بجے ختم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر مطلب راوی چیری چین لکھ رہا ہے نا وہ، جیسے حسن یوب صاحب کہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے ذریعے وہ باہر نہیں آ سکتے. نہ جو ایک سازش وہ تیار کر رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ کچھ دنوں بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ان کے سارے 190 ملین پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی این آر او مل جائے گا. ان کو جو باقی ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی این آر او مل جائے گا. توشہ خانہ بھی ان کے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ جو ان کو غلط فہمی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بس سب ٹھیک ہونے والا ہے، ساڑی گل ہو رہی ہے اور این آر او مل جائے گا. ایسا کچھ انفارچونیٹلی ہونا نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جلسے جلوس سے جو سوائے خیبر پختونخوا کے مسائل، جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، آج ریسکیو 1112 جو یہاں آ رہی ہیں ساری، اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو پیشنٹ کو ضرورت پڑے تو کیا کہے گی خیبر پختونخوا کی حکومت کہ آج 1112 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ مسائل لے کر وہ جلسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لوٹ گئی ہے. یہ ظلم ہے. اور پہلے ہی وہ صوبہ جو ہے وہ مقروض ہے. اس صوبے کے لوگوں کے پاس نہ صحت کی سہولتیں ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم کی سہولتیں ہیں، نہ ان کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. حالت یہ ہے کہ پولیس اور یہ سارا جو اپنا وہ لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں، اس لاؤ لشکر کو خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ علی امین گنڈا پور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا طالبان کو بھتا دیے بغیر. پوری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھتے دیتی ہے، پھر جی رہے ہیں. یہ حالت بڑی بڑی باتیں کرنی ہے اور دھمکیاں دینی ہے. بائی دا وے کتنے دن رہ گئے ہیں وہ انہوں نے جو اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے ڈیالہ سے چھڑوانا بھی ہے اور گولی بھی انہوں نے پہلی خود کھانی ہے. میرا خیال ہے 2 دن شاید جو آپ کا سوال ہے کہ ان کو ایک ہوتا نا کہ ان کی تمام ٹریک ریکارڈ کے بعد ان کی تمام جو فتنہ فساد کے بائی دا وے بہت ساری آڈیو کالز جو ہیں وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہیں، جس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حالات خراب کرنا اور اس کو جو ہے وہ کرنے کی پوری اس کے اندر
پلاننگ کی جا رہی ہے تو ہم بھی پوری طرح تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے, دیکھیے دہشت گرد وہ آج دہشت گرد نہیں ہے, وہ اتنے سالوں پہلے بھی دہشت گرد تھا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. عمران خان کے اوپر اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کے جو اوپر وہ دہشت گردی کا کیس تھا, اگر اس وقت اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جاتا تو آج یہ دہشت گرد کی اتنی ہمت نہ بڑھ گئی ہوتی. سو اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کورٹ کا جو ہے وہ بھی ایک اس کے اوپر موجود ہے اگر وارنٹ, تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا. اگر میں اپنی کیپیسٹی میں بیٹھی ہوتی نا تو بیٹا پھر میں وہ کہتی کہ جو میرا دل چاہتا ہے اس کو کہنے کا. ایک تو میں خاتون, یہ میرا پرابلم ہے. دوسرا میں ان کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. وہ شخص میرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس شخص کا پورا ایک ہسٹری ہے. وہ اس کے اوپر جو ایف آئی آر موجود ہے نا, ایک خاتون کو اپنے حلقے میں برہنہ کر کے گھمانے کی اپنے بھائیوں سمیت, وہی کافی ہے اس کا سچ. پہلے تو گزارش یہ ہے کہ کل بھی چیف منسٹر صاحبہ کی 6 میٹنگز تھی, جس میں 1.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ تھی ہیلتھ کے اوپر, 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی ایگریکلچر کے اوپر, اور ایگریکلچر کے جو ہے وہ پروجیکٹس کے اوپر جو نئی چیزیں وہ لے کے آ رہی ہیں اس کو اناؤنس کریں گے. اس سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے وہ 7 گھنٹے کی پی این ڈی کے اندر 77 سی ایم کے انیشیٹوز ہیں, اس کے اوپر اس کا فالو اپ اور اس کی منظوری جو ہے دی گئی. تو چیف منسٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اس قسم کے معاملات میں جانے کا. ان کے پاس عام اپنے لوگوں کی ریلیف کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے ہے. یقیناً اب ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, مجھ سے سوال کی بجائے اپنے آپ سے پوچھیں, یہ میڈیا کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ جلسے کی ہائپ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے بھائی فار نتھنگ. آپ کو جو ہے وہ آج بندے پی ٹی آئی کے پہنچے نہیں, آپ کی سب کی ڈی ایس این جیز وہاں کھڑی ہیں, وہاں پہ ڈی ایس این جیز زیادہ ہیں. میں بھی پڑھ کے سنا سکتی ہوں, آپ کی میرا خیال ہے 30 کے 32 ڈی ایس این جیز وہاں موجود ہیں اور بندے ٹوٹل 16 ہیں. تو یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اس کی. ہم تو ریلیکس ہیں, ہم تو بالکل دیکھیں ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ہونا سیاسی چاہیے. ہماری خواہش اور دعا ہے کہ سیاسی ایونٹ ہو, اور ایز اے ذمہ دار حکومت ہمارا یہ فرض ہے کہ سیکیورٹی سے لے کر باقی جو شہر کے اندر لوگ جی رہے ہیں جن کا اس فتنہ فساد سے لینا دینا نہیں ہے, ان کی زندگی کو سموتھ رکھنے کے لیے جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کو اتنا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ ضرورت ہے, نہ یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے. وہ فریق بھی نہیں ہوتے بھائی, ان کو ریلیف ملتا ہے جو ہے رائٹنگ آف دا